गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं पास्टर जोश और निहायत खुश हूं कि आज आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आज हम रोमियो 5 बाब का मुताला करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, आइए हम मिलके दुआ करते हैं। हमारे आसमानी बाप, मैं इस दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमें एक मरतबा फिर इकट्ठा किया ताकि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को पढ़ सकें। पाकरू, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू इस तमाम वक्त में हमारी रहनुमाई करना, तू हमसे हम कलाम होना, क्योंकि हमें तेरी ज़रूरत है। और खुदावन, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमारे होंठों को मसा कर और मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है। तू तमाम सुनने वालों के कानों को मसा कर और तमाम देखने वालों को बरकत दे, ताकि खुदावन आज लोगों की जिंदगियां तब्दील हों। पाकरू के वसीला से आज एक बड़ा काम हो। खुदावन, तू फजल देना, तेरे कलाम को न सिर्फ सुने बल्कि उस पर अमल भी करने वाला हो, तेरे कलाम को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। खुदावन, तू हम पर अपने फजल वाला हाथ को बढ़ाना, क्योंकि हम इस बात का इकरार करते हैं कि तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। तो हमारी ढाल, हमारा मोहकम किला है। इसलिए खुदावन, इस तमाम वक्त में तू हमारी रहनुमाई करना, तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तो आइए शुरू करते हैं। अब अगर आपको याद हो तो पिछली मरतबा पौलुस रसूल ने रोमियो 5 बाब में हमें यह बताया था कि कुछ बरकत हमें सिर्फ उस वक्त ही हासिल होती हैं जब हम यीशु को कबूल करते हैं और उसे अपनी जिंदगियों में दावत देते हैं। अब आज हम रोमियो 5 बाब उसकी 1 से 11 आयत तक का मुताला करेंगे, लेकिन मैं इन आयत को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करूंगा। और पहले हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, और इसी तरह फिर हम आगे चलकर दूसरे और तीसरे हिस्से से मुतालिक बात करेंगे। और मैं इस तरह से पढ़ने का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ये देखेंगे कि पौलुस रसूल ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर यह बात की है कि हमें खुदावन में मसरूर रहना चाहिए, रूह और सच्चाई से उसकी हम्द व सना करनी चाहिए, उसके नाम को जलाल देना चाहिए, ताकि खुदावन हम सबको बड़ी बरकत दे। और दरअसल हमें 3 चीज़ों में मसरूर होना चाहिए, और यही वजह है कि मैंने भी उन आयत को 3 ही हिस्सों में तकसीम किया है। तो आइए पढ़ते हैं रोमियो 5 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। अब ये सबसे पहली मर्तबा है जब पौलुस रसूल ये कहते हैं कि हम इस उम्मीद में मसरूर होते हैं कि खुदावंद का फजल हमारे साथ है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बारे में बात करूं, आइए हम वापस पीछे जाते हैं और उन आयात से मुतालिक बात करते हैं जो हमने अभी पढ़ी। तो पौलुस रसूल इन आयात में हमें बताते हैं कि हमारा अकीदा ही दरअसल हमारे फजल का तारुफ है, यानी वो फजल जो यीशु मसीह के वसीला से हमें मिला है। हमारा ईमान उस फजल की अक्कासी करता है जो हम पर हुआ और जिसके वसीला से हम अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, और इसी वजह से हम खुदावंद में पुरुमीद होते हैं। तो क्या आपने देखा कि हम मसीहियों के पास 3 तरह की बरकत होती हैं, यानी कि हमारा माजी, हाल और मुस्तकबिल। और जो कुछ माजी में हुआ वो आज भी हो रहा है, और जो कुछ अभी हो रहा है वो, और जो कुछ मुस्तकबिल में होना है, दरअसल उसी की उम्मीद हम रखते हैं। और हम यीशु मसीह पर उम्मीद रखते हैं क्योंकि यीशु मसीह ही दरअसल हमारी उम्मीद का सरचश्मा है। वही हमारी ढाल और हमारी सिपर है, और यीशु मसीह के हमारी खातिर जान देने ही के बाइस हमारा खुदावंद से रिश्ता मजबूत हो गया है। अब हम खुदावंद को जानते हैं, और अब हम खुदावंद के खिलाफ बगावत नहीं कर पाते या उसके खिलाफ बुड़बड़ाते नहीं, बल्कि अब हम जानते हैं कि अगर खुदावंद हमें किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करवा रहा है तो यकीनन इसमें भी हमारी ही बेहतरी है, और जब सही वक्त होगा तो खुदावंद हमारी सोचों से बढ़कर हमारे लिए मुहैया करेगा। और खुदावंद हमसे बेहद मोहब्बत करता है, वो हमसे भी ज्यादा हमारी फिक्र करता है। हम सब खुदावंद के खानदान का हिस्सा है, हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं, और यही वजह है कि खुशी और इत्मीनान हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। हम अक्सर औकात ये भी देखते हैं कि जो कुछ भी माजी में हमारे साथ हुआ उसका असर आज भी हमारी जिंदगियों में रहता है, और मुस्तकबिल में भी उसका असर हम पर रहेगा। लेकिन इन तमाम हालात में हम देखते हैं मसीहियों पर खुदावंद हमेशा अपने हाथ को बढ़ाए रखता है, और मसीही होने की वजह से हमें खुदावंद का फजल हासिल होता है। पौलुस रसूल कहता है कि यीशु मसीह के वसीला से हमारे ईमान का तारुफ हुआ है,
اور اسی کے وسیلہ سے ہم نے خداوند کو جانا ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے انسان اور انسان کے بیچ کی دوری ختم ہوئی۔ اگر یسوع مسیح اس دنیا میں نہ آتے تو شاید ہم آج بھی گناہوں کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ اسی لیے جب ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو گویا ہم فضل کی زندگی گزارتے ہیں، فضل کے تحت ہی ہم بچائے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم باقی لوگوں سے مختلف نہیں ہیں، کیونکہ خداوند کا ہاتھ ہم پر بڑھا ہے اور وہ ہم سے زیادہ ہماری فکر کرتا ہے۔ اس نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں، ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہم ایسے خوبصورت خداوند کا شکر کرتے ہیں جو اتنا بھلا ہے۔ کسی شخص نے فضل کی تعریف اس طرح سے بیان کی ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کے ہم حقدار نہ ہوں اور وہ ہمیں مل جائے، اور فضل ہمارے اعمال یا جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں یا جو ہم محنت کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہ فضل حاصل نہیں ہوا بلکہ یہ خداوند کی طرف سے ہمیں ملا۔ یہ ایک تحفہ ہے جو ہمارے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث ہمیں ملا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ لوگوں سے پہلے کہا کہ ہم مسیحی باقی لوگوں سے مختلف زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اس فضل میں زندگی گزار رہے ہیں جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں ملا ہے، کیونکہ ہم نے یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول کیا۔ ہم نے یسوع کی اس قربانی کو قبول کیا جو اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر دی۔ اسی لیے خداوند نے بھی ہمیں برکات سے نوازا ہے اور ہمیں اپنے خاندان میں شامل کیا ہے۔ ماضی میں خداوند کا دیا ہوا اطمینان ہمارے ساتھ تھا، اور اب جب ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، جو زندگی ہم اب گزار رہے ہیں وہ فضل کے وسیلہ سے ہے۔ فضل کے ماتحت ہم اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اور مستقبل میں بھی ہم خداوند سے فضل کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا، اور ہم سب اپنے خداوند کے پاس جائیں گے اور اس میں مسرور رہیں گے۔ ہمیں اپنے خداوند سے بات کرنے اور اس سے ملنے کا موقع ملے گا۔ ایک مسیحی اس بات کی اہمیت کو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ خداوند سے ملنے کا کیا مطلب ہے۔ اس دن اس موقع کی کیا ہی خوشی ہوگی جب ہم اپنے خداوند سے ملیں گے اور اس سے بات کریں گے۔ اگر ہم دنیا میں باقی لوگوں کو دیکھیں تو یقیناً وہ موت سے ڈرتے ہیں، انہیں یہ فکر رہتی ہے کہ وہ جنت پہ جائیں گے یا دوزخ میں، لیکن ہمارا مذہب کس قدر خوبصورت ہے۔ ہم دوسری چیزوں کی فکر کے بجائے اس بات کی خوشی منا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے خداوند سے ملنا ہے، اس سے بات کرنی ہے۔ ہم آج بھی فضل کی زندگی گزار رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ہمیں خداوند سے فضل کی امید ہے، لہٰذا یہ تمام قواعد ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی حاصل ہوئے ہیں، اور نہ صرف ہمیں یہ امید ہے کہ یسوع مسیح ہمیں خداوند کے پاس واپس لے کر جائیں گے، بلکہ ہمیں یہ بھی امید ہے کہ جن مشکلات کا سامنا ہم ابھی کر رہے ہیں ان میں بھی ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور یہ آپ اگلے حصہ میں دیکھیں گے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں رومیو 5 باب اس کی 3 آیت سے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ یہ دراصل دوسری خوشخبری ہے کہ ہمیں اپنی مصیبتوں میں بھی فخر کرنا چاہیے۔ پہلی خوشخبری پولس رسول نے ہمیں یہ بتائی تھی کہ ہم خداوند میں یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کا فضل مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا، اور دوسری خوشخبری ہمارے لیے یہ ہے کہ پولس کہتا ہے کہ ہمیں اپنے مشکل حالات اور اپنی مصیبتوں میں بھی فخر کرنا چاہیے۔ اور اب اگر ہم کچھ دیر رک کر اس کے بارے میں سوچیں کہ پولس ہمیں کیا کہہ رہا ہے، تو انسان کیا کبھی اپنے دکھوں یا مشکلات میں خوش ہو سکتا ہے؟ شاید اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ نہایت ہی مشکل بات ہے، لیکن اگر ہم ایک مسیحی ہونے کی حیثیت سے یہ سوچیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اس کے وسیلہ سے ہی اطمینان اور تسلی حاصل ہوتی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مشکل چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو، خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو صبر، اطمینان اور تسلی ہماری زندگیوں کا حصہ بنتے ہیں۔ ابھی ہم نے خود بھی اس چیز کو پڑھا کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں ہوتی۔ ہم ان مصیبتوں کے ذریعے سے ہی خداوند کی قدرت کو جانتے ہیں۔ جب ہم ہر قسم کے حالات میں خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں تو خداوند بھی ہمیں ہماری سوچوں سے بڑھ کر برکات دیتا ہے، اور اس سے نہ صرف ہم اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں بلکہ ہماری شخصی بڑھوتی بھی ہوتی ہے، ہماری شخصیت میں بھی تبدیلی آتی ہے، ہم میں تحمل اور برداشت پیدا ہوتی ہے، اور خداوند میں ہمیں
امید بھی ملتی ہے اور ایمان بھی پختہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ خداوند ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اسے ہم سے بھی زیادہ ہماری فکر ہے، لیکن وہی ہمیں ان تمام مشکلات سے نکالتا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے رومیو 5 باب میں بھی پڑھا کہ جب ہم مصیبتوں میں ہوتے ہیں تو پاک روح بھی ہمارے دلوں میں خداوند کی محبت کو انڈیلتا ہے، اور یہ خداوند کی محبت ہی ہے جو ہمیں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ جب ہم خداوند سے پیار کرتے ہیں اور اس کی محبت ہماری زندگیوں کا حصہ بنتی ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور یہ مصیبت ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ کچھ وقت کے لیے ہے۔ اور ان تمام مصیبتوں میں خداوند خود ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور خداوند کا بھی یہ وعدہ ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں تو خداوند پاک روح کو ہمارے لیے یعنی ہماری مدد کے لیے بھیجے گا، اور جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو گویا ہمیں پاک روح خداوند کی طرف سے انعام میں ملتا ہے۔ اسی لیے جب ہم مسیحی زندگی گزارتے ہیں تو ہم نہ صرف دنیاوی برکات حاصل کرتے ہیں بلکہ خداوند کی طرف سے بہت سی روحانی برکات بھی حاصل ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے بڑی اور خوبصورت برکت خداوند کا پاک روح ہے۔ خداوند نے خود سے ہی وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ پاک روح کو ہمارے لیے مددگار کے طور پر بھیجے گا۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ہمارا مذہب کتنا خوبصورت ہے اور مسیحی ہونا کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے۔ خدا ہم سے اس قدر محبت رکھتا ہے، وہ ہمیں مشکلات میں ڈال کر ہمیں ان میں سے نکالتا ہے، اور اسی دوران وہ ہمیں سنبھالتا بھی ہے کہ اس نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، اور اسی دوران وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس نے ہمیں چھوڑا نہیں بلکہ وہ تمام مشکل وقت میں بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اکثر اوقات ہم مشکلات میں لوگوں کو تبدیل ہوتا دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے بدل جاتے ہیں اور مشکل وقت میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن ہمارا خداوند کس قدر خوبصورت ہے کہ حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہر حال میں ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ تو آئیے اب تیسری خوشخبری کی طرف چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، رومیو 5 باب اس کی 6 سے 11 آیات تک۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ 11 آیت میں ہم نے پڑھا کہ ہم خداوند میں پر امید اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح سے ہمارا ملاپ خداوند نے کروایا، اور اسی وجہ سے ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے 6 سے 11 آیات تک یہ دیکھا کہ پولس رسول کہتا ہے ہمیں خداوند نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس وقت بھی بچایا تھا جب ہم گناہ گار تھے اور گناہوں کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ خداوند ہم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ہم بچائے جائیں، اسی لیے اس نے یسوع مسیح کو ایک وسیلہ بنا کر بھیجا۔ تو اب تو ہم خداوند کے خاندان کا حصہ ہیں۔ ذرا سوچیں، اب خداوند کیا ہمیں چھوڑ دے گا؟ کیا وہ اب ہماری مدد نہیں کرے گا؟ یہی بات پولس رسول ہمیں ان آیات میں سمجھا رہا ہے کہ خداوند نے ہمیں اس وقت بھی بچایا جب ہم نے اس کے حضور بغاوت کی تھی، اور اب اگر ہم پر مصیبتیں آئی ہیں تو ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ خداوند ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانیوں میں نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے وہ ہمیں ان دکھوں سے نکالے گا۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ اگر کوئی اپنے دشمنوں سے اتنی محبت رکھتا ہو کہ وہ انہیں معاف کر دے اور خداوند سے ان کا واپس ملاپ کروا دے، تو ذرا سوچئے کہ وہ ان لوگوں
کے لیے کیا کچھ کرے گا. جو اس کے دوست ہیں اور کچھ اس سے محبت رکھتے ہیں اور کچھ اس پر ایمان لاتے ہیں. اور خداوند نے تو ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. ان سب باتوں کو پڑھ کر کس قدر خوشی محسوس ہوتی ہے اور امید پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا خداوند نہایت ہی بھلا خداوند ہے اور ہم کس قدر خوبصورت خداوند کی پرستش کرتے ہیں جو ہم سے بے حد پیار کرتا ہے. اور یہ ہم نے ابھی رومیو 5 باب میں بھی دیکھا کہ پولس رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے کس قدر برکات رکھی ہوئی ہے اور وہ یہ تمام برکات اپنے محبت رکھنے والوں کو دینا چاہتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں خداوند میں اطمینان اور تسلی حاصل ہونی چاہیے. ہم فضل میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اور پھر مستقبل میں بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم پر خداوند کا فضل قائم رہے گا اور اسی لیے ہم باقی تمام لوگوں سے مختلف ہیں کیونکہ ہم خداوند کے خاندان کا حصہ ہیں. اس خاندان کا حصہ ہیں جسے خداوند لینے آئے گا. یہاں تک کہ ہم نے پڑھا کہ ہم مصیبتوں میں بھی پر امید رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خداوند کا ہاتھ ہم پر بڑا ہے اور اگر وہ ہمیں کسی مشکل سے گزار رہا ہے تو یقیناً وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے. خداوند کا ہاتھ ہم پر بڑا ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے اور یہی کچھ برکات رومیو 5 باب میں بھی ہیں. اور اگر ہم آگے پڑھتے رہیں تو ہمیں اور بھی بہت سی باتوں کا علم ہوتا ہے اور ہم یہ اپنے اگلے سیشن میں مکمل کریں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور ہمیں کس طرح وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس کے لیے کس قدر اہم ہیں. اس نے اور کون کون سے برکات ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں. لیکن ابھی اس وقت ہمیں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا ہوگی جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول نہیں کیا، یعنی کہ وہ لوگ جو ابھی تک خداوند کے خاندان کا حصہ نہیں ہیں. جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو اب بھی خداوند کے دشمن ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج یہ رشتہ بدل جائے، یعنی اگر آپ خداوند کے خاندان کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور خداوند کی تمام برکات سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کو یسوع مسیح کی اس قربانی پر ایمان لانا ہے جو اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر دی اور اس بات کو بھی ماننا ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان اس لیے نہیں دی کہ وہ گناہگار تھا یا اس نے کچھ غلط کیا تھا، بلکہ اس نے صلیب پر اپنی جان اس لیے دی کیونکہ وہ ہم سے محبت رکھتا تھا اور ہمارا ملاپ خداوند سے کروانا چاہتا تھا. تو اگر آپ آج یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ مل کر یہ دعا کرنی ہوگی. میرے ساتھ دعا کیجیے. میرے آسمانی باپ، میں تیرے حضور اس بات کا برملا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی تیری مرضی کے مطابق نہیں گزاری. میں نے تیرے حضور بغاوت کی اور تجھ سے منہ موڑ لیا، لیکن آج سے میں اس قربانی پر ایمان لاتا ہوں جو یسوع مسیح نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر دی اور اسی وجہ سے وہ تمام برکات جن کا اصل حقدار یسوع مسیح تھا وہ میری زندگی کا حصہ بن گئی. خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں اور آج سے نہ صرف تجھے اپنا نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں بلکہ اپنا خداوند بھی مانتا ہوں. یعنی کہ آج سے میں اپنی زندگی تیرے اصولوں کے مطابق گزاروں گا اور خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے پاک روح بخشا تاکہ میں اور مضبوط ہو سکوں اور ایک خوبصورت فتح یاب زندگی بسر کر سکوں. خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں. یہ سب مانگتا ہوں، یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آمین. اب اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے کہ اب آپ مسیحی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے قریبی گرجا گھر جائیں اور یسوع مسیح سے متعلق تعلیم حاصل کرتے رہیں اور بائبل مقدس بھی باقاعدگی سے پڑھیں تاکہ آپ ان تمام فوائد سے متعلق جان سکیں جو خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے. اور خداوند کے کلام کو پڑھنے سے آپ یقیناً اس میں اور بھی مضبوط ہوتے جائیں گے. اب اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے اس پروگرام کا اختتام کروں، میں ان لوگوں کے لیے خاص دعا کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت بیمار ہیں اور خداوند سے شفا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کی مشکلات سے گھرے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند انہیں آج تمام مشکلات سے آزاد کرے. یاد رکھیے،
मसीही होने के नाते हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि खुदावंद अपने बच्चों को बचाता है, और हमें ये यकीन इसलिए है क्योंकि खुदावंद ने हमें उस वक्त भी बचाया था जब हमने उसके हुजूर बगावत की थी, और अब तो हम उसके खानदान का हिस्सा है। इसलिए जब भी दुआ करें इस उम्मीद और फख्र से करें कि खुदावंद आपकी दुआओं को सुनेगा, और न सिर्फ हमारी दुआओं को सुनेगा बल्कि हमें तमाम मुश्किलात से भी आज़ाद करेगा जो इस वक्त हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, बल्कि हमें तमाम मुश्किलात से भी आज़ाद करेगा जो इस वक्त हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, क्योंकि खुदावंद हम सब से बेहद प्यार करता है और वो ये हरगिज़ नहीं चाहता कि उसके बेटे बेटियां परेशान रहें। तो आइए दुआ करते हैं। हमारे आसमानी बाप, मैं इस दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस खूबसूरत मौके के लिए जो तूने हमें दिया कि हम मिलकर तेरे कलाम की सच्चाइयों को पढ़ सकें। खुदावंद, मैं तेरे कलाम को पढ़ने से वो सुकून हासिल होता है जो दुनिया नहीं दे सकती। हम तेरे खूबसूरत यीशु नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें दिया। सबसे बढ़कर उस फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसके हम हकदार नहीं थे, लेकिन तो भी तूने अपने रहम वाले हाथ को हम पर बढ़ाया और हमें बरकत दी। खुदावंद, हम इन मुश्किलात में भी तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये मुश्किलात हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा नहीं है, और तूने इन तमाम परेशानियों का सामना करने के लिए अपने पाक रूह को भेज दिया ताकि वो इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहे। हमने तेरे कलाम से ये सीखा है कि मुश्किलात से सब्र पैदा होता है, और हम तेरी कुदरत को भी देखते हैं। खुदावंद, मैं इस वक्त इन तमाम लोगों के लिए ख़ास दुआ करना चाहता हूँ जो बीमारियों में मुब्तला हैं। खुदावंद, तू अपना शिफा वाला हाथ इन तमाम लोगों की तरफ बढ़ा ताकि वो सेहतयाब हो सकें। खुदावंद, तेरी कुव्वत सर से लेकर पांव तक लोगों को छुए और आज लोग हर तरह की बीमारियों से आज़ाद हो जाएं। खुदावंद, तू आज लोगों को नया कर, उनके जिस्म को छू, जो भी हिस्सा उन्हें तकलीफ देता है आज तू उसे नया कर दे। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू अभी हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है। इसी तरह से खुदावंद, उन लोगों को भी तेरी हुजूरी में लाता हूँ जो किसी भी किस्म की मुश्किलात में घिरे हैं, किसी भी वजह से परेशान है। खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू अपने पाक रूह को भेज ताकि वो तेरी मोहब्बत को उन लोगों के दिलों में उंडेले। इसी तरह खुदावंद, मैं आज दाऊद बादशाह की तरह तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू अपने फजल वाले हाथ को हम पर बढ़ा और हमें इस गंदगी में से निकाल जिसमें हम पड़े हैं। हमें तू इस गंदगी से आज़ाद कर और हमें इन मुश्किलात से निकाल, और हमारे दुश्मनों से बचा जो हर वक्त हमें ख़त्म कर देने की ताक में रहते हैं। खुदावंद, हम इस उम्मीद के साथ तेरा शुक्र करते हैं जो तुझ में हमें मिलती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना हो, तू हमें इन मुश्किलात से बचाने की कुव्वत और कुदरत रखता है। खुदावंद, इन बातों के लिए तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। आज हमने रोमियो 5 बाब का पहला हिस्सा खत्म किया है, और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि आप अगली मर्तबा फिर हमारे प्रोग्राम में शामिल हो ताकि हम रोमियो 5 बाब का बकाया हिस्सा पढ़ सकें। रोमियो की किताब निहायत ही खूबसूरत है क्योंकि वो हमें खुदावंद के इन वादों से मुतालिक बताती है जो उसने अपने लोगों से किए, और जैसा कि पौलुस कहता है कि ये हम ईमान के वसीला से फजल में दाखिल होते हैं और ईमान के वसीला से ही हम मसीही कहलाते हैं, और क्योंकि हम खुदावंद पर ईमान लाए हैं इसीलिए खुदावंद हमें बचाएगा। इसीलिए ईमान में अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें और खुदावंद से हमेशा उम्मीद रखें कि वही आपको तमाम मुश्किलात से आज़ाद करेगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपने पास्टर जोश के साथ मिलकर दुआ की है और यीशु मसीह को अपने खुदा और निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल किया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने करीबी चर्च जाएं ताकि आप यीशु मसीह के मुतालिक मजीद जान सकें और उसमें बढ़ सकें। अगर पास्टर जोश के साथ दुआ करने के बाद खुदावंद ने आपको किसी भी बीमारी से शिफा दी है तो बराए मेहरबानी इस चैनल से राब्ता करें और अपनी गवाही को उनके साथ बांटें। आपकी गवाहियाँ दूसरे लोगों की हौसला अफजाई करेंगी और इनसे यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। गिनती 6 बाब 24 से 26 आयत।